بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کئی ہزار سال پہلے روئی زمین پر اللہ عز و جل کے ایک ولی کی حکومت تھی۔ ان کا نام اسکندر جبکہ لقب ذوالقرنین تھا۔ آپ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت اور مشرق و مغرب کے سفر کا اعزاز بھی حاصل تھا۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ شمال کی طرف سفر کے دوران ترکستان کے مشرقی کنارے پر واقع دو بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ ان پہاڑوں کی ایک طرف یاجوج ماجوج آباد تھی جبکہ دوسری طرف ایک اور قوم رہا کرتی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں یاجوج ماجوج کے فساد پھیلانے کی شکایت کی اور ساتھ ہی مال کی پیشکش کرتے ہوئے ایک مضبوط دیوار بنانے کا کہا تاکہ یاجوج ماجوج دوسری طرف نہ آ سکے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ انسان اور کافر ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے قوم کی مالی پیشکش قبول نہ کی بلکہ فریاد رسی کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی حاجت نہیں، بس جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے پتھروں کی سائز کے لوہے کے ٹکڑے منگوائے اور زمین کھودنے کا حکم دیا۔ جب پانی نکل آیا تو آپ نے پہلے پتھر رکھوائے اور پگھلے ہوئے تانبے کے ذریعے انہیں جما دیا۔ اس کے بعد لوہے کے ٹکڑے پہاڑی کی بلندی تک اوپر نیچے رکھوائے اور ان ٹکڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر آگ لگوا دی۔ پھر اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں ملا دیا گیا۔ یوں ایک مضبوط دیوار تیار ہو گئی۔ حدیث شریف میں ہے، بے شک یاجوج ماجوج روزانہ دیوار توڑتے ہی رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کے شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا بڑا کہتا ہے، چلو باقی کل توڑیں گے۔ تو اگلے دن اللہ عز و جل اس دیوار کو پہلے سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ عز و جل انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن جب وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا بڑا کہے گا، چلو انشاءاللہ عز و جل باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کر گئے تھے۔ یوں وہ بقیہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ دیوار توڑنے کے بعد یہ زمین میں خوب قتل و غارت گری کریں گے۔ یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ عز و جل ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا جس سے یہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ عز و جل ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حکایت سے حاصل ہونے والی نصیحت: زمین میں قتل و غارت گری کرنے اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت ہے۔ اللہ عز و جل ظالموں کو ایک دم ختم کر دینے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ کسی بھی جائز کام سے پہلے انشاءاللہ عز و جل کہنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ اس مبارک جملے کی برکت سے وہ کام مکمل ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں کسی کام کو کرنے سے پہلے انشاءاللہ عز و جل کہنے کا حکم فرما دیا گیا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔